بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 3، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم صفحہ نمبر 11 پر اپنا نیا سبق جو ہے سبق نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کن کی بیوی تھی اور کس کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے جو انہوں نے زندگی میں جو کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انہیں ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو میل ہے، جس طرح صحابہ کرام ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو فیمیل ہے، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ ہم عنہا پڑھیں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ہم کیا پڑھیں گے؟ عنہا میں فیمیل کے ساتھ جو مؤنث ہے ان کے ساتھ، اور مذکر کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ انہو، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھی، اسی لیے بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ رضی اللہ عنہ نے اچھا خاصا علم حاصل کر لیا تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی اور شادی کے بعد دینی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی کے برابر میں تھا، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو درس دیتے وہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے بیٹھے بیٹھے سن لیا کرتی تھی۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو بہت سے دینی معاملے یاد ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بعض دینی معاملوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام خود کرنا پسند کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھانا، یہ سارے کام بڑی خوشی سے کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کو پسند کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی مدد سے بن گئی تھی۔ اس کے اوپر ایک مکمل ڈال دیا تھا تاکہ بارش اور دھوپ اندر نہ آئے۔ پھر کیا ہے، گھر کے سامان میں صرف چند چیزیں تھیں، ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک تکیہ، ٹھیک ہے، جس میں روئی کی جگہ درخت کے چھلکے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 2 مٹکے اور پانی پینے کے لیے ایک گھڑا اور ایک پیالہ تھا۔ گھر میں کھانا روزانہ نہیں پکتا تھا، ٹھیک ہے، گھر میں کھانا روزانہ نہیں پکتا تھا، اکثر بھوکے رہنا پڑتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ صبر اور شکر کا سہارا لیتی تھی۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طریقے سے گزری تھی، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اسی طرح چلی، ان کی ہر بات مانی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز روزے کی پابند تھی اور غریبوں کے لیے بہت رحم دل تھی، صدقہ خیرات کرتی رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت بہادر بھی تھی، ٹھیک ہے، بہت بہادر تھی۔ جنگ احد کے واقعے پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی مشک سے زخمیوں کو پانی پلایا اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اچھا، آپ نے جنگ احد میں بھی حصہ لیا تھا
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 58 یعنی 58 ہجری کو مدینے میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال اور مکمل نمونہ ہے، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں معلوماتی سبق تھا، جو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں یہ ہے، اس کے مشکل الفاظ یہ کیا ہے؟ ام المومنین، پہلا لفظ کیا ہے؟ ام المومنین ہے۔ ٹھیک ہے، ام المومنین، ذہین، ابتدائی، حجرہ، مسجد، ٹہنیوں، مشک، پھر کیا ہے؟ انتقال، ہجری، نمونہ، آخرت، سادگی، خلیفہ، درس۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے مشکل الفاظ۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے اب تھوڑے سے ہم الفاظ معنی کا کام جو ہے وہ ہم کاپی میں کرتے ہیں اور املا کے الفاظ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ کام ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے، یہ اس سے آپ نے اسی طریقے سے یہ فہرست بنانی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، فہرست بنانی ہے اس طرح، سب سے پہلے سبق کا نام، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کو اس طریقے سے اپنی فہرست اس کی بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، املا کے الفاظ، جملے، الفاظ معنی، سوالات کے جوابات۔ تو ہم سب سے پہلے کام کرتے ہیں املا کے الفاظ کا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہے آپ کے املا کے الفاظ۔ ٹھیک ہے، املا کے الفاظ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ذہین، ابتدائی، یہ ہے ذہین، ابتدائی، حجرہ، پھر کیا ہے؟ مشک، یہ ہے انتقال۔ یہ ہے آپ کے املا کے الفاظ۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا کام صفائی اور اسی طریقے سے کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔